السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود میں لون لے کر بنایا گیا کوئی مکان یا اس کا کوئی حصہ اگر کسی کو وراثت میں ملے تو اس کو لینا کیسا، اور اگر اس کو لینا جائز ہے پھر بھی کوئی اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دے، اپنا حصہ نہ لے، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے لون لے کر سود پہ پیسہ لے کر مکان بنایا ہے، وہ فوت ہو گیا تو اس کے وارثین تک وہ منتقل ہوگا، تو وارثین کے لیے اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے، جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے یہ کام غلط ہے، سود پہ پیسہ نہیں لینا چاہیے، سود پہ مکان نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سود پہ مکان لیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ٹوٹل پیسہ حرام کا تھا۔ سود پہ قرض لیا ہے، لون لیا ہے، مطلب یہ کہ اس نے کچھ زیادہ ادائیگی کی ہے، یعنی مکان کی جو قیمت ہوتی تھی اس پہ سود بھی دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پورا مکان اس کا حرام ہے، اس میں حلال کی رقم ہے، بلکہ زیادہ تر حلال کی رقم ہے، اور سود کی بھی آمیزش ہے، لیکن سود لینے کی شکل نہیں ہے بلکہ دینے کی شکل ہے، یعنی سود لے کے اس میں ایڈ نہیں کیا بلکہ کسی کو دیا۔ لیکن بہرحال یہ کام سود سے جڑا ہوا اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سارا مال سود کے پیسے کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو قرض دیا تھا اور بدلے میں سود لیا ہے اور اسی کا مکان بنا دیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور اس کو سود ادا کیا ہے، تو اس کا جو مکان ہے وہ اس کی حلال کمائی کا ہے۔ سود کا جو حرام کام کیا اس نے کسی اور کے حوالے کیا ہے، اس لیے یہ کام، اس کا عمل گرچہ حرام تھا لیکن یہ مال اس کا ہے، اس کا خود کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، سود سے لیا، لیکن بہرحال اس میں اس کا اپنا پیسہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال پورا سود کا مال ہے اور پورا یہ حرام ہے اور اس کو نہیں لینا چاہیے، اس لیے یہ مال وارثین تک منتقل ہو سکتا۔ اور یہ جو بھی معاملہ تھا، حرام کام تھا، یہ باپ نے کیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اب یہ وارثین کو منتقل ہوگا، وارثین اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک الگ شکل ہے، ذہن میں رکھیں یہ ایک الگ شکل ہے۔ سود کی ایک شکل دوسری ہو سکتی ہے، اس میں مسئلہ ہوگا، وہ یہ کہ کوئی آدمی، کوئی کسی کا باپ تھا، وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا، تو جب وہ لوگ قرض واپس کرتے تھے تو ساتھ میں سود بھی دیتے تھے، تو یہ معاملہ اور خطرناک ہے کہ اس کے پاس جو رقم جمع ہے وہ سود کا، یعنی کسی اور کی رقم ہے جو لے لیا ہے، کیونکہ سود سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، یعنی قرض دیا، قرض پہ نفع لیا، تو اگر خالص اس قسم کا مال ہوتا، وہ چھوڑ کے گیا ہوتا، تو وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وارثین اس کو لیں گے کہ نہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سود سے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو واپس کرنا پڑے گا، یعنی اگر ممکن ہے جس سے سود لیا ہے، اگر اس کو واپس کرنا ممکن ہے تو واپس کرے گا، اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ سارا مال جو ہے کسی مجبور کو دے دے گا۔ اس میں بھی علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کوئی غریب ہے لاچار اس کو دے دے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کو بھی نہ دے بلکہ کسی غیر مسلم کو دے دے، اور مسلمان کو دینے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مر رہا ہو، اس کی جان جا رہی ہو، مثلا بیمار ہو اور اس کا آپریشن کی بات ہو، اگر اس کو نہیں دیں گے تو مر جائے گا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں، ورنہ کسی غیر مسلم کو دے، نان مسلم کو دے، یہ الگ الگ علماء کے اقوال ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب کسی کے پاس سود کا پیسہ جمع تھا اور وہ وارثین تک منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے سوال میں جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں کسی نے گھر بنایا ہے سود پہ پیسہ لے کے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا جو مال تھا، پیسہ تھا، یہ کسی اور کا تھا اور یہ لے لیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ہی مال تھا، بس غلط طریقے سے اس کو بنانے میں اس نے ایک غلط طریقہ اختیار کیا، سود پہ پیسہ لیا، یہ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن یہ اس کا مال تھا، اس لیے یہ وارثین کو منتقل ہوگا اور وارثین اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ لیں، بھائی بہن کو دے دیں، تو اچھی بات ہے، کوئی اس طرح کا تقویٰ دکھانا چاہتا ہے، کوئی یہ عزیمت دکھانا چاہتا ہے کہ یہ تو لون کے پیسے سے بنا ہوا تھا، ہم اس کو نہیں لینا چاہتے، تو مت لے، اس کی مرضی ہے، مت لے، کوئی مسئلہ نہیں، دے دے، بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی بے سہارا کو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبردستی نہیں، بلکہ سود کا مال نہ ہوتا، یا آپ ذہن میں رکھیں، اگر سود کا مال نہ بھی ہوتا، خالص حلال کا مال ہوتا اور وارثین کو آ رہا ہے، اور کوئی وارث جس کو اللہ نے بہت دیا ہے، بہت پیسے ہیں، اب وہ جو وراثت میں آ رہا ہے 4-5 لاکھ روپیہ مان لیجیے آ رہا ہے، اور اس کے پاس کروڑوں پیسے ہیں، اربوں پیسے ہیں،
तो वो सोचे कि क्या ज़रूरत है मुझे लेने की, मैं दे देता हूँ जो दूसरे भाई बहन हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, दे सकता है। तो जहाँ तक आप दूसरा जो सवाल कर रहे हैं कि दे सकता है कि नहीं, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, वो दे सकता है। विरासत में एक बाब होता है इस सिलसिले में तखारुज का, कि किसी शर्त पे कोई वारिस जो है निकल जाए, यानी थोड़ा बहुत लेके और तरीके से वो दस्तबरदार हो जाए, निकल जाए। या तनाजुल, और भी कई शक्लें होती हैं कि आदमी पूरा भी छोड़ सकता है। तो अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो चाहे वो माल हलाल हो, चाहे जैसा भी हो, नहीं लेना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, वो ना ले। तो ये जवाब है आपके सवाल का। उम्मीद है कि बात आपके लिए। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।